بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں کامیابی دراصل انسان کے اپنے دائرہ کار اور عمل میں رہتے ہوئے اس کوشش اور کاوش کا نام ہے کہ جہاں اسے زندگی گزارنا ایک عمل نہیں لگتا بلکہ ایک شعوری جدوجہد لگتی ہے، جس میں وہ کسی مقصد کو ہمت اور جوش و جذبے کے ساتھ اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اس عمل کے بعد اسے جو عزت، مقام، شہرت، پیسہ یا سکون ملتا ہے وہی اس کا انعام ہوتا ہے، جو قدرت اسے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی وجہ سے عطا کرتی ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص ان سب چیزوں کا خواہش مند ہے جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں، یعنی شہرت، عزت، روپیہ، پیسہ۔ مگر جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی کامیابی تو در حقیقت آخرت میں پوشیدہ ہے، اور اس اخروی کامیابی کی بنیاد دنیاوی زندگی میں ہی رکھنا ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں اخروی کامیابی کے اصولوں کی وضاحت کی ہے، وہیں دنیاوی کامیابی کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب میں سے نہ صرف اخروی کامیابی حاصل کر سکیں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو کر روشن مثال بن سکیں۔ کامیابی کے اصولوں میں سے ایک کو بھی مان کر ہم اپنے تمام اعمال کی بنیاد بنا سکیں تو دنیاوی کامیابی میں ضمانت دی جا سکتی ہے، اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی یقینی۔ اور اگر ان تمام اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کامیابی کا پہلا قرآنی اصول یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرو۔ قرآن کریم میں پہلی صورت میں ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھلائی گئی ہے، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے۔ کامیابی کا دوسرا اصول ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کے سورہ نشرح کی آیت 5 اور 6 میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد راحت ہے، یعنی زندگی میں پہلے تکلیفیں اور مشکلات آئیں گی اور ان مشکلات کے بعد آسانیاں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پہلے مکی زندگی یعنی تکالیف کا دور رہا، پھر اس کے بعد مدنی زندگی یعنی انعامات کا دور شروع ہوا، اور میرا ماننا ہے کہ مکی اور مدنی زندگی میں ہر فرد کی زندگی میں آتی ہے، مگر مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم اپنی مکی زندگی کا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کا انعامات کا دور یعنی مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی کے مکی دور میں صبر، ہمت اور ثابت قدمی سے بھی مقابلہ کریں تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا بھی مدنی دور شروع ہو جائے گا۔ کامیابی کا تیسرا اصول مایوس نہ ہوں۔ مایوسی گناہ ہے اور انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سخت سے سخت حالات میں بھی امید کا دامن تھامے رکھنا زندگی کی علامت ہے، اور کامیابی کا چوتھا اصول سوچنا اور تدبر کرنا ہے۔ جب تک آپ کسی چیز یا کسی کام کے متعلق غور و فکر نہیں کریں گے آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں پہلے اس کے متعلق پوری معلومات اکٹھی کریں، پھر غور و فکر کے بعد اس پر عمل درآمد کریں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور کامیابی کا پانچواں اصول آپ اپنی حالت خود بدلیں۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کامیابی ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھونڈنے والوں کو اور محنت کرنے والوں کو عطا کرتے ہیں، اور مدد بھی ان لوگوں کی جاتی ہے جو اپنی پوری کوشش کر چکے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مفلوج اور معطل بنا کر بیٹھے رہنا خدا پر توکل نہیں بلکہ اس کی تحقیر ہے۔ کامیابی کا چھٹا اصول کوشش کرنا ہے، مطلب آپ پہلے جس کام کو سر انجام دینا چاہتے ہیں اس کا تعین کر لیں۔
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب آپ اس بات کا تعین کر لیں گے تو اس کو پانے کی جدوجہد کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ اس چیز کو حاصل کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ لیکن آپ جب جدوجہد کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو کام اللہ کے ہے اس پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، نتائج اللہ پہ چھوڑنے ہیں، باقی ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کامیابی نہیں ملنی۔ اس لیے ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جدوجہد کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت بھی رکھنی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کامیابی کے ان اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ہمارا مقدر بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔